اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 3 میں ہم نے سیکھا تھا کہ فعل ماضی سے چھوٹے چھوٹے جملے کیسے بنائیں۔ آج بھی ہم فعل ماضی کا ٹاپک ہی لے لیں گے، مگر آج ہم فعل ماضی سے جمع کا صیغہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے فعل ماضی کا لفظ مثال کے طور پر ذہب ہے، اس کا معنی ہے ہی وینٹ۔ اب اس ذہب کا جو پلورل ہے وہ کیا بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے ذہبو، ذہبو۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو ذہبہ کا لفظ ہے اس میں واو ایڈ کرنا پڑتا ہے جمع کے لیے۔ اب جب واو ایڈ کریں گے تو اس لفظ کا جو زبر ہے یہ چینج ہو جائے گا پیش میں، اس طرح ذہبو لکھا جائے گا اور یہاں سے الف ڈالا جائے گا۔ اس الف کا مقصد یہ ہے کہ اب کوئی چینج اس میں نہیں ہونے والی ہے۔ ذہبو کا معنی ہے دے وینٹ، دے وینٹ، دے وینٹ۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے، یہاں ہم نے پڑھا تھا کہ اس ذہب میں ہوا یعنی ہی ہڈن ہے۔ کیا یہاں ذہبو میں دے ہڈن ہے؟ نہیں، ذہبو میں دے ہڈن نہیں ہے۔ ذہبو میں یہ جو واو ہے یہ دے کو ریپرزنٹ کرتا ہے۔ اسی طرح جلسہ اس کا بن جائے گا جالسو، دے سیٹ۔ اسی طرح وجد کا معنی ہے ہی فاؤنڈ، وجدو دے فاؤنڈ۔ رجا ہی ریٹرنڈ، اس کا جمع بن جائے گا رجعو، دے ریٹرنڈ۔ کفر، اس نے کفر کیا، ہی ڈس بلیوڈ۔ کفارو، دے ڈس بلیوڈ۔ ختم، ہی سیلڈ۔ ختمو، دے سیلڈ۔ اس طرح ہم فعل ماضی سے جمع کا صیغہ بنانے کے لیے
واو کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ واو جو ہے یہ ریپرزنٹ کرتا ہے دے۔ اب جمع کے صیغے سے ہم چند جملے بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے پڑھا تھا قتل ہی کلڈ، اب جو بن گیا قتلو دے کلڈ۔ اب قتلو سے ہم جملہ بنائیں گے دے کلڈ اے سنیک۔ قتلو قتلو الحیۃ، انہوں نے سانپ مارا۔ اسی طرح ہم نے پڑھا رجع ہی ریٹرنڈ، جمع میں رجعو دے ریٹرنڈ۔ دے ریٹرنڈ فرام مکہ۔ رجعو رجعو من مکہ۔ اسی طرح کفر ہی ڈس بلیوڈ، کفرو دے ڈس بلیوڈ۔ دے ڈس بلیوڈ گاڈ۔ کفرو اللہ، they disbelieved prophet۔ کفروا الرسول، وجد he found، وجدوا they found۔ they found food۔ وجدوا رزقا۔ دخل he entered، دخلوا they entered۔ they entered in the village۔
दे इंटर्ड का माना बन जाएगा दाखालू। विलेज का माना है कर यतुन। दा की वजह से अल करियतु बन जाएगा, एक ही पेश आएगा, द विलेज अल करियतु। अब चूंकि दे सब्जेक्ट है, एंटर्ड वर्ब है और ये जो इन द विलेज है ये कॉम्प्लीमेंट बनता है किसका, वर्ब का। अंग्रेजी में और अरबी में अगर हम दखालू लिखेंगे यहाँ सीधा अल करियता, अल करियता आएगा, दखालुल करियता। इस तरह ये जो अल करियता ज़बर वाला आ गया, ये मफूल के तौर पर आया है। और अगर इनका माना हम फी ले लेंगे तो फी की वजह से ये ज़बर चेंज हो जाएगी ज़ेर में, क्योंकि फ़ी को हम हरफ जर बोलते हैं। हरफ जर का माना है जो अपने आखिर के लफ्ज़ पर आखिर में ज़ेर देता है। लिहाजा अगर इसको हरफ जर बोलेंगे, ज़ेर की वजह से इसको मजरूर बोलते हैं, और दोनों को जार रुन व मजरूर, जार व मजरूर बोलते हैं। अंग्रेज़ी में इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज़ कहेंगे, क्योंकि ये जार मजरूर एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है किसकी, दखालू की। लिहाजा हम इसको मुतअल्लिक़ मानते हैं, इसका ताल्लुक़ है दखालू से। दखालू फिल करियती दे एंटर्ड इनटू द विलेज। एक और जुमला बनाएंगे, दे एंटर्ड द गेट। वो दरवाजे से दाखिल हुए। दखालू अल बाबा। दखालू अल बाबा, दखालू इसमें फेल भी है और जो वाव है ये फ़ाइल है और अल बाबा मफ़ऊल है। अगर हम इस जुमला को मज़ीद बढ़ाएंगे, दे एंटर्ड द गेट prostrating। वो दरवाजे से सजदा करते हुए दाखिल हुए।
تو اس کا عربی بن جائے گا دخلو الباب سجدن. دخلو فعل ہے، فعل ماضی ہے، واو اس کا فاعل ہے جو آپ نے پڑھا، البابا مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، اور سجدن جو ہے یہ حال ہے، یعنی یہ داخل ہونے کی حالت بتاتا ہے، اور حال جو ہے یہ ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے. یعنی ہم اس کو منصوب مانتے ہیں، زبر والے لفظ کو منصوب کہتے ہیں، ہم اس کو منصوب مانتے ہیں. دخل الباب سجدن، یہ آیت نمبر 58 البقرہ اس کا ایک حصہ ہے. دخل الباب سجدن یہ ایک حصہ ہے اس آیت کا. یہ لمبی آیت ہے، اتنا جو ہم نے نکالا یہ ایک حصہ ہے آپ کو سمجھنے کے لیے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.